رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ اعراف کی آیت 13 زیر درس ہے۔ اس میں وہ مکالمہ نقل ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور جنات کے مابین ہوا، خاص طور پر ابلیس کے ساتھ۔ یہ بات اس سے پہلے بیان ہو گئی کہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ حکم تو میں نے دیا تھا، میں تمہارا پروردگار ہوں، وہ کیا چیز ہے کہ جس نے تمہیں روک دیا؟ تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ میں اس سے برتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس برتری یا بہتری کی بنیاد کیا ہے؟ وہ میری خلقت ہے۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو تو مٹی سے، کیچڑ سے پیدا کیا ہے آپ نے، اور میری خلقت آگ سے ہوئی ہے، ایک برتر عنصر سے ہوئی ہے۔ اس وجہ سے میں کیوں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں؟ میں اپنی خلقت کے لحاظ سے برتر ہوں، تو سجدہ کرنا ہے تو اس کو کرنا چاہیے مجھے، میں کیوں سر جھکاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ہے، اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے۔ یعنی تم نے غور نہیں کیا کہاں کھڑے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے تھے۔ یہ جگہ نہیں تھی کہ یہاں تم یہ کہو کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں یا اس سے بھی کسی برتر چیز سے بنا ہوا ہوں۔ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اچھا تو یہاں سے اتر، اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ یہ اس موقع کے اوپر ابلیس سے فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کہا ہے کہ اتر جا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بلند جگہ ہی سے اترنا ہے، بلکہ بارگاہ سے نکل جا۔ یہ خدا کی بارگاہ سے اترنے کا حکم ہے، جہاں جنات اور فرشتے سب اس کے حضور میں اس سے ہم کلام تھے، یعنی دربار سے، بارگاہ سے اترنے کا، نکل جانے کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ اس لیے کہ تجھے یہ حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، تو اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں سرکشی اور تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یعنی کہاں کھڑے ہو؟ سرکشی اور تکبر، اور وہ بھی خدا کی بارگاہ میں، وہ بھی خالق کے سامنے، وہ بھی جہانوں کے پروردگار کے سامنے، وہ بھی زمین و آسمان کے بادشاہ کے سامنے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں سرکشی اور تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہو تو اس کی سزا دائمی ذلت ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو جزا و سزا کے بارے میں سب کے لیے یکساں بیان ہوا ہے۔ ہر چیز قابل معافی ہے، ہر چیز میں عفو و درگزر کا امکان ہے، لیکن تکبر میں نہیں، سرکشی میں نہیں۔ سرکشی، سرتابی اور تکبر، یہ وہ جرم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، کوئی متکبر، کوئی استکبار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے۔ یہ جس کو آپ کفر کہتے ہیں، وہ بھی اصل میں استکبار کا ظہور ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اس چیز کو جاننے کے بعد کہ حق یہی ہے، اس کے سامنے اکڑ جاتا ہے، تو نتیجہ کیا؟ انکار کرتا ہے۔ تو انکار اگر استکبار کی بنیاد پر ہے تو پھر وہ قابل معافی نہیں رہتا۔ پھر وہی بات ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے گا، لیکن کوئی متکبر، کوئی اللہ کے سامنے سرکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی سے یہ اصول بھی معلوم ہوا کہ تمام مواخذہ، تمام سزا، تمام ذلت، یہ سب کس کے لیے ہے؟ سرکشی کے لیے۔ سرکشی ناقابل معافی جرم ہے۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کی حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے تو گناہ کرتا ہے،
گناہ جذبات سے مغلوب ہو کر ہو جاتا ہے، انسانی کمزوریوں کی بنیاد پر ہو جاتا ہے، بشری جبلتوں کی بنیاد پر ہو جاتا ہے، خواہشوں کے غلبے کی بنیاد پر ہو جاتا ہے۔ یہ جب گناہ ہوتا ہے تو اگر انسان سرکش نہیں ہے، سرتابی پر تلا ہوا نہیں ہے، تو اس میں ندامت ہوتی ہے، رجوع ہوتا ہے، سنبھلنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان اکڑ جاتا ہے خدا کے مقابلے میں، اور یہ جاننے کے باوجود کہ میرا رویہ، میری بات، میرا طرز عمل غلط ہے، صرف تکبر کی بنیاد پر نہ حق کو علم کی سطح پر مانتا ہے، نہ عمل کی سطح پر قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر ناقابل معافی بن جاتی ہے۔ یہ ابدی جہنم، یہ دائمی ذلت، یہ دائمی سزا، یہ ہمیشہ کا انتقام، یہ سب کن کے لیے ہے؟ متکبرین کے لیے۔ تو یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ اصل میں کفر بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ تکبر کا علمی ظہور ہے، فسق بھی اس کے سوا کچھ نہیں، وہ تکبر کا عملی ظہور ہے، ظلم بھی اس کے سوا کچھ نہیں، وہ اصل میں تکبر کا دوسروں سے متعلق ہو جانا ہے۔ تو یہ تکبر یا استکبار ہے جو بنیادی جرم ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس سے پاک رکھے تو پھر وہ خدا کا بندہ ہے۔ خلطوا عملا صالحا وسیئا، اس سے غلطیاں بھی ہوتے ہیں، وہ اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، سنبھلتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور وہی حضرت مسیح کی بات کہ اس کی مثال تو اس بھیڑ کی سی ہوتی ہے جو گلے والے سے کھو جاتی ہے، خدا اپنی بھیڑوں کو بھول کر جو اس کے گلے میں ہے اس کو تلاش کرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوتی، بات اس وقت اصل میں بگڑتی ہے جب استکبار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری بارگاہ میں سرکشی اور تکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہو تو اس کی سزا دائمی ذلت ہے۔ یعنی سوچ لو ایک مرتبہ، دیکھ لو، اب بھی موقع ہے، لیکن اگر اس پر اصرار کر رہے ہو تو پھر اس کے نتیجے میں معافی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ یہاں سے نکل جاؤ، اب اسی ذلت میں رہو گے، ہماری بارگاہ کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ فخرج انک من الصاغرین، یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے سو نکل جائے، یقیناً تو ذلیل ہے۔ یہ جو انک من الصاغرین ہے، اس کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جو یہاں دینونت برپا کرتے ہیں، جو رسولوں کی بعثت کے بعد جزا و سزا برپا ہوتی ہے، اس میں سرفرازی کی بھی بہت سی صورتیں ہیں۔ یعنی قوموں کو کیا مقام ملتا ہے، برتری حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کو ہوئی، ایک عظیم سلطنت وجود میں آ جاتی ہے، جسے سورہ نور میں بیان کیا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو لوگ بھی پیغمبر کا ساتھ دیں گے اور سچے عمل پر قائم رہیں گے ان کو میں زمین کا اقتدار دے دوں گا۔ لیکن دوسری جانب جو سزا دی جاتی ہے وہ دو صورتوں میں ہوتی ہے۔ ایک موت کی سزا، جن لوگوں نے شرک کو دین بنا لیا اور وہ اسی پر اصرار کر کے کھڑے ہو گئے، ان کے لیے موت کی سزا۔ اور جن لوگوں نے شرک کو دین نہیں بنایا لیکن دین کو بحیثیت دعوت کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور کس چیز میں مبتلا ہوئے؟ اسی میں کہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہماری تاریخ، ہماری کتابیں، ہماری قوم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے باہر بھی کہیں حق پایا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ حق کہاں آئے گا اور کہاں سے آئے گا یہ وہی فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو مدرسہ آپ نے بنایا ہے ہمیشہ اسی میں سے حق پیدا ہو، جو طبقہ آپ نے پیدا کیا ہے ہمیشہ اسی کی زبان پر حق آئے۔ وہ کہیں سے بھی آئے گا، اور آئے گا تو امتحان پیدا کر دے گا۔ تو جب وہ آ جاتا ہے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے بعد پھر جب انسان انکار کرتا ہے، اس بنیاد پر انکار کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کے لیے یہی الفاظ ہیں وہاں بھی، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، محکومی کی سزا۔ یہاں پر بھی یہی کہا ہے، فخرج انک من الصاغرین، یعنی دائمی ذلت کی سزا، دائمی محکومی کی سزا، الا یہ کہ آدمی توبہ کر لے۔ انسانوں کے لیے تو اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا، کہا کہ اس کا کوئی سوال نہیں۔ اب دیکھیے اس نے آگے سے کیا کہا، قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی پھر میں ایک مشن رکھتا ہوں، مجھے اب اس سے انتقام لینا ہے۔ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ قوموں کی برتری، یہ افراد کی برتری، یہ ایک دوسرے سے انتقام کے داعیات، یہ نیچا دکھانا، یہ ٹانگ کھینچنا،
یہ جتنے بھی اس نوعیت کے معاملات ہماری زندگی میں چھوٹے سے بڑے پیمانے پر نمودار ہوتے ہیں، فرد سے قوموں تک، قوموں سے سلطنتوں تک، ان کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہوتی ہے؟ یہی گھمنڈ، یہی برتری۔ بڑی مشکل سے انسان نے یہ جانا ہے کہ برتری دوسروں پر قائم کرنے کے جذبے سے نکل کر آئیے اس دنیا میں ایسی ریاستیں قائم کریں، ایسا نظم قائم کریں جو انسانوں کی برابری پر مبنی ہو، جو ان کی خدمت کے جذبے پر مبنی ہو، جس میں رنگ نسل کی تفریق نہ کی جائے، جس میں مذہب کی بنیاد پر، خلقت کی بنیاد پر، پس منظر کی بنیاد پر لوگوں کے فیصلے نہ کیے جائیں۔ خدا کی زمین کو سب کی زمین سمجھا جائے اور انسان کے بنیادی حقوق کا احساس کر کے وہ نظم قائم کیا جائے جو لوگوں کے لیے خیر و صلاح کا باعث بنے۔ تو یہ نظریہ آسانی سے قبول نہیں ہوتا، کیونکہ فوری طور پر انسان اپنے پس منظر کے لحاظ سے اپنی برتری کے کسی نہ کسی احساس کے ساتھ حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یعنی طبقات بھی ہوتے ہیں، قومیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ نہیں ملے گا تو یہی ہو جائے گا کہ ہم تم سے پہلے یہاں سے آباد ہیں، درا حالے کہ اس پہلے میں سوائے تاریخ کے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن خدا کی زمین پر آپ کب پیدا ہوئے، آپ کب یہاں آئے، آپ کب وہاں آئے، آپ نے کب کسی جگہ کو آ کے آباد کیا، یہ صرف قبل و بعد کا مسئلہ ہے۔ خدا کی زمین ہے، آپ سب برابر کی حیثیت سے ہیں، تو انسان آسانی سے ان سب باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس نے بھی یہی کہا، اور یہ کہا کہ پھر آپ مجھے مہلت دیں۔ یعنی کس بات کی مہلت؟ معاف کیجیے، یعنی اس بات کی مہلت کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ انسان کو جو شرف بخشا گیا ہے وہ فی الواقع اس کا اہل نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو مقابلہ درپیش ہو گیا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کے سامنے جھکنے کے لیے کہا اور اس نے اس کو خدا کا حکم ہے یعنی اطاعت کے امتحان کے معنی میں نہیں لیا، برتری کے پہلو سے لیا، تو اب برتری کو چیلنج ہونا ہے نا، برتری کو چیلنج ہونا ہے، تو وہ کہاں سے چیلنج ہوگی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے میں نہیں جھکا، میں اب بتاؤں گا کہ یہ بھی نہیں جھکتا، یہ بھی نہیں جھکتا، یعنی یہ اب چیلنج درپیش ہو گیا۔ یعنی اس بات کی مہلت کہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ انسان کو جو شرف بخشا گیا ہے وہ فی الواقع اس کا اہل نہیں ہے، یہ آپ نے ایسے ہی عزت دے دی ہے اس کو، اب میں یہ ثابت کروں گا۔ بولا مجھے اس دن تک مہلت دے، قالا انظرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے، گویا قیامت کے دن تک مہلت دے۔ یہ معلوم تھا اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک محدود مدت کے لیے بنائی ہے، اس میں انسانوں کو موقع دیا جائے گا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے یہ مہلت بھی اس وقت تک کے لیے ملنی چاہیے۔ یہ جو مہلت اس نے مانگی ہے یہ کس اعتبار سے ہے؟ دونوں اعتبارات کا امکان ہو سکتا ہے۔ یہ کہ مجھے زندگی دے دے، قیامت تک جیتا رہوں، اور میں ان لوگوں کی رہنمائی کروں کہ جو انسانوں کو گمراہ کرنے آئیں گے، ان کا سرخیل بن کر، اور یہ کہ میرا مشن جاری رہے۔ یعنی مہلت انسان کو بھی ملی ہے نا قیامت تک، کس طرح ملی ہے؟ آدم زندہ نہیں ہے، ان کی اولاد کے ذریعے سے وہ مشن جاری ہے، وہ کام جاری ہے، تو دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا رجحان یہی ہوا کہ وہ اس کو زندگی کے لحاظ سے مہلت دی گئی ہے۔ استاد امام کا رجحان یہ ہے کہ نہیں، یہ مشن کی مہلت ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ابلیس کو ابدی حیات دے دی گئی ہو یا قیامت تک کی زندگی دے دی گئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی۔ دونوں پہلو ہیں اس میں۔ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پروردگار عالم کا بھی مزاج کیا ہے، فرمایا مہلت، اچھی بات ہے، جائیے یہ کام کیجیے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو، یہ دوسری جگہ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ہوا و قبیلہ، یعنی وہ اور جو اس کی آل اولاد میں، اس کے پیروکاروں میں، اس کے قبیلے میں اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ سب ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ مہلت دی ہے کہ وہ انسان کو بہکانے اور ورگلانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، یعنی گویا اس کے عمل پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، جو کر سکتا ہے کر لے، آگے وہ بتائے گا کہ میں کیا کروں گا۔ فرمایا تجھے مہلت ہے،
انسان کے شرف و مزیت، یعنی انسان کو جو شرف حاصل ہوا ہے، جو امتیاز حاصل ہوا ہے، مزیت امتیاز حاصل ہوا ہے، برتری حاصل ہوئی ہے، انسان کے شرف و مزیت کے معاملے کا فیصلہ اس کے نتیجے میں قیامت پر ملتوی ہو گیا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ اب فیصلے کا دن وہی ہوگا جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون حقیقی شرف کا مستحق بنا، کس کو فی الواقع یہ اہلیت حاصل تھی کہ اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، ابلیس کس انجام کو پہنچا اور انسان کس انجام کو پہنچا۔ اس کا فیصلہ اب وہاں ہوگا۔ اب وہیں معلوم ہوگا کہ اس جنگ میں کون جیتتا اور کون ہارتا ہے۔ یعنی یہ ایک معرکہ ہے، جنگ ہے یہ۔ اب یہاں سے اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک جنگ ہے، یعنی یہ ایک وار ہے، کس کے درمیان؟ ہمارے اور شیطان کے درمیان۔ یعنی اس نے چیلنج دیا اور یہ چیلنج ہے جس سے ہم دو چار ہیں۔ اس چیلنج کو ہماری طرف سے کس نے قبول کیا ہے؟ اس نے تو دیا تھا نا، کائنات کے خالق نے۔ کس نے قبول کیا کہ میں نے بنایا ہے اس مخلوق کو؟ فرشتوں کو کیا جواب دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ یہ فساد کرے گا اور یہ خون بہائے گا؟ جواب یہ تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہ بہت بڑا شرف ہے جو انسان کو ملا ہے۔ اس چیلنج کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ آپ کا حج اصل میں یہی ہے۔ یعنی حج کیا ہے؟ وہ ابلیس کے اور انسان کے درمیان جنگ کی تمثیل ہے۔ اس میں ڈرامیٹائز کر دیا گیا ہے، اس کو ایک تمثیل میں بدل دیا گیا ہے، اور کسی چیز کی یاد کو باقی رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تمثیل میں تبدیل کر دیں۔ تو وہاں آپ اصل میں اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ آؤ شیطان کے خلاف جنگ میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ آواز ادھر سے آتی ہے، جواب آپ کیا دیتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہیں پروردگار، آپ نے بلایا، ہم حاضر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ حج کے جو مناسک ہیں وہ سب کے سب اصل میں اس تمثیل کا حصہ ہیں۔ آپ مجاہد بن کے چلے گئے ہیں، آپ نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، آپ نے دعائیں کی ہیں، آپ اس جنگ میں جیتنے کے لیے بیتاب ہیں، اور اس کا کلمینیشن، اس کا آخری مقام کیا ہوتا ہے؟ جب آپ ہاتھ میں کنکر پکڑ کے تمثیل کے طریقے پر، ظاہر ہے کہ وہاں تلوار تو نہیں پکڑنی نا، تو آپ ایک علامت کے اوپر سنگباری کر کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ پہلو جو ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں وہ چیلنج ہے جو شیطان نے دے رکھا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں یہی وہ موڑ ہے جہاں سے انسان کی زندگی کارزار امتحان میں داخل ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہی ابلیس نے یہ معاملہ کیا تو اب گویا ایک طرف پروردگار ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جیت میری ہوگی، میں اپنی جنت کے لیے لوگوں کا انتخاب کر لوں گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں آنے دینا۔ شیطان نے جیسا کہ آگے آ رہا ہے اپنا پورا زور اس بات کے لیے لگانے کا منصوبہ بنایا کہ وہ انسان کو نااہل و نالائق ثابت کر دے، اور انسان کی سعادت و کامرانی اس بات میں ٹھہری کہ وہ یہ ثابت کرے کہ وہ فی الواقع اس کا اہل ہے۔ تو اب اصل میں جنگ کیا ہے؟ یعنی مجھے اور آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ جو عظیم شرف، جو بہت بڑی مزیت ہم کو دی گئی وہ کیا ہے؟ ابدی بادشاہی، جنت کی ابدی بادشاہی۔ یعنی خدا ازلی ہے، خدا ابد تک ہے، انسان ازلی نہیں ہے، مخلوق ہے لیکن ابد تک ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دائمی عیش، ہمیشہ کی زندگی جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو یہ عظیم زندگی، یہ عظیم شرف جو انسان کو ملا ہے، اس کا اہل ثابت کرنا ہے۔ تو اہلیت ثابت کیسے کرنی ہے؟ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ کر۔ اب یہ امتحان ہے جس میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے۔ تو انسان کی سعادت، انسان کی کامرانی، انسان کی کامیابی اس بات میں ٹھہری کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اہل ہے، اور شیطان کی کامیابی اس میں ٹھہری کہ وہ یہ ثابت کر دے کہ آپ نے بے جا اعتماد کیا تھا، مجھے بے جا ذلت میں ڈالا تھا، میں ہی صحیح تھا، میں فی الواقع ہر لحاظ سے برتر تھا، آپ کی یہ مخلوق اس قابل نہیں تھی۔ یہ ہے وہ امتحان اور کشمکش۔ غلام صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو مکالمہ ہے جس میں شیطان ایک طرح سے چیلنج کر رہا ہے اور اللہ جو ہیں
پورے اعتماد سے، یعنی وہ تو خالق ہیں، اس چیلنج کو قبول کر رہے ہیں۔ اب جب انسان سرکشی کرتا ہے، اور قرآن میں باقی مقامات پہ اللہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک جس طرح باپ کا مان ہوتا ہے اپنی اولاد سے کہ بھئی میں نے اس کو سب چیزیں دیں، نعمتیں دیں، شعور کا احساس دیا، تو اب یہ میری طرف ہی لوٹے گا، تو جب انسان نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ آتا ہے، تو یہ اصل میں اسی مان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا بندہ تھا، کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے؟ ایسا ہی ہے؟ جی، ظاہر ہے کہ یہ جتنی تعبیریں ہیں وہ ہم ذات خداوندی کے بارے میں استعمال نہیں کرتے، لیکن تصویر ٹھیک ہے۔ امام فراہی نے ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شخصیت کا نقشہ کھینچا ہے، میں نے وہ اقتباس القائد الی عیون العقائد سے میزان میں نقل کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک شخصیت کے طور پر ہنستا، مسکراتا، غصے میں بھی آتا، ناراض بھی ہوتا محسوس ہوتا ہے، تو ایک ہستی کے طور پر ہمارے سامنے جو محبت کے ساتھ، اور پھر یہ کہ ذو انتقام بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس میں شک نہیں ہے کہ ہم نے اعتماد مجروح کیا اگر ہم نے شیطان کی بات مانی، اور یہی وہ مان ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب اس نے کیا کہا؟ فرمایا تجھے مہلت ہے، انک من المنذرین، قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ بولا، اس نے کیا جواب دیا؟ بولا پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس میں بڑی حکمت کی چیزیں ہیں کہ جس وقت ایک مقدمہ انسان قائم کر لیتا ہے تو وہ کہاں سے بات کرتا ہے؟ شیطان بھی مخلوق ہے۔ پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا ہے، یہ بات کرنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر دیا۔ پھر اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہی میں ڈالا، میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی میں خود گمراہ نہیں ہوا، بلکہ تو نے حکم ہی ایسا دیا تھا جس کا امتثال میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ یعنی اصل میں معاملہ آپ کی طرف سے ہوا ہے، یہ کوئی حکم تھا دینے کا؟ یعنی نہ مجھے دیکھا، نہ میری خلقت دیکھی، نہ میرا مقام دیکھا، نہ میرا پس منظر دیکھا، اور مجھے ایک کم تر فروتر مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ دیا، بلکہ تو نے حکم ہی ایسا دیا تھا جس کا امتثال میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ میں اگر گمراہ ہوا ہوں تو اس گمراہی پر معاذ اللہ تو نے مجھے مجبور کیا ہے، یعنی میں گمراہ نہیں ہوا۔ آگے کی آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی اس بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کھلی ہوئی سفیہانہ بات تھی جس کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یعنی بعض اوقات ایک بڑی ہی احمقانہ بات، احمقانہ تعویل، احمقانہ عذر، بلکہ عذر لنگ پیش کر دیا جاتا ہے، تو اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بداہتاً غلط ہے، اس لیے کہ پیچھے پوری طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں خلقت پر بڑائی کا احساس ہے جو باعث بنا ہے، پیچھے وہ پوری بات بیان ہو گئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک گمراہ ہونے والا یا ایک سرکشی اختیار کرنے والا ساری بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف ڈال رہا ہے تو اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے چیلنج کیا دیا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اب میں بھی اولاد آدم کے لیے ضرور تیری سیدھی راہ پر گھات میں بیٹھوں گا۔ یعنی تیری سیدھی راہ کون سی ہے؟ توحید کی راہ۔ انسان جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کائنات کا تنہا خالق وہی ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، توحید اصل میں ایک دو طرفہ احساس ہے۔ یہ بات کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، وہی تنہا ہے، میرا رب وہی ہے، اور دوسری جانب یہ احساس کہ میں کیا ہوں؟ میں اس کا بندہ ہوں۔ تو بندگی کا احساس کس کی نسبت سے؟ اس کائنات کے رب، اس کائنات کے بادشاہ اور اس کائنات کے معبود کے حوالے سے، یہی معرفت الہی ہے۔ تو توحید صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانیں، یہ اس کے ساتھ اس حقیقت کے اعتراف کا نام بھی ہے کہ میں اسی ایک اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی سے یہ اخلاقی تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اب میں بندگی اسی کی کروں گا اور اطاعت بھی اسی کی کروں گا۔
تو یہ بات جو ہے یہ توحید کو کامل کرتی ہے۔ اس سے توحید کی راہ مراد ہے، اس میں البیان کا نوٹ ہے، اس سے توحید کی راہ مراد ہے، یعنی کون سی راہ؟ صراطک المستقیم، صراط مستقیم قرآن مجید میں توحید کی راہ ہے۔ جب آپ بھول بھلیاں میں الجھتے ہیں تو آپ دیکھیے کیا کیا تصورات قائم کرتے ہیں، کائنات کی خلقت کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں، کائنات کے مقصد کے بارے میں اگر یہ جاننا ہو تو ان راہوں کا مطالعہ کرے جو یا فلسفے نے اختیار کیں یا صوفیوں نے اختیار کی، صوفیانہ مذاہب میں، تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو کس بھول بھلیاں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں جو سیدھی راہ ہے، عام طور پر جب دین کو بالکل اس طرح پیش کر دیا جائے جس طرح وہ قرآن میں بیان ہوا ہے تو اس کے اوپر لوگوں کا تبصرہ یہ ہوتا ہے یہ بات بڑی سادہ سی ہو گئی، اس لیے کہ سیدھی راہ ہوتی بڑی سادہ سی، یعنی اس میں کوئی کج پیش نہیں ہوتے۔ لیکن جس وقت آپ دوسری راہوں پر جاتے ہیں تو پھر حرف پیچا پیچ و حرف نیشدار، اس میں پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر اسی طرح ٹیڑھی لکیریں کھینچ کے درمیان میں ایک لائن بنائی اور یہ کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سواء السبیل ہے زمین کے اوپر، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ راہ سیدھی بھی ہے۔ اچھا، اس میں قرآن مجید کے ایک مقام پر بڑی ہی دل نواز تعبیر ہے کہ یہ جو رستہ ہے میں اس کے اوپر ہوں، یعنی یوں سمجھ لیجیے ایسے خدا کھڑا ہے سامنے، تو آپ اگر سیدھے راستے پر چلیں گے تو وہ توحید کی راہ ہے جو اللہ نے بتائی ہے، اس کو قرآن صراط مستقیم کہتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی کیا ہے؟ توحید کی راہ۔ توحید بنیاد میں آ گئی تو اب اس کے اوپر سارا کسر صحیح تعمیر ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک آ جائے گی۔ تو اس سے توحید کی راہ مراد ہے، اور ابلیس نے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کو دیا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے لیے صالحین، اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ صالحین کا انتخاب کر رہا ہے۔ صالحین عمل صالح کرنے والے، اچھا عمل کرنے والے لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ صالحین کے انتخاب کی اس اسکیم کو ناکام بنا دے گا جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ یعنی اب جو کشمکش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر سے اپنی جنت کے لیے صالحین کا یا نفوس زکیہ کا، پاکیزہ نفوس کا انتخاب کر رہا ہے۔ جتنا کوئی زیادہ پاکیزہ ہے اسی درجے میں وہ خدا کی جنت میں چلا جائے گا، اور اس اسکیم کو ابلیس ناکام بنانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ اس کا چیلنج ہے جو انسان کی تخلیق سے اللہ کے پیش نظر ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں انسان کی فطرت، یہ بڑا اہم اقتباس ہے، انسان کی فطرت اور خدا میں براہ راست ربط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور انسان کا معاملہ اگر آپ انسان کی فطرت کے لحاظ سے دیکھیں، اپنی خلقت کے لحاظ سے، اپنے جسم کے لحاظ سے تو ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری فطرت میں اور خدا میں ایک براہ راست تعلق ہے۔ اس تعلق کی کیا صورت ہے؟ فطرت کی راہ میں غیر فطری کج پیچ نہ پیدا کر دیے جائیں تو انسان توحید کے سوا اور کوئی راہ نہیں اختیار کر سکتا۔ یعنی یہ اصل میں ہمارے ماحول، ہمارے گرد و پیش میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ کہیں کہیں بھٹکانے کا باعث بن جاتا ہے، ورنہ اگر انسان کو بالکل ٹھیک چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی راہ خود تلاش کرے تو وہ توحیدی پر آئے گا، یعنی اس کے لیے اور کوئی راستہ ہی موجود نہیں ہے، سیدھا اپنے پروردگار تک پہنچے گا۔ اس وجہ سے توحید کو قرآن میں بھی اور دوسرے آسمانی صحیفوں میں بھی صراط مستقیم سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ یعنی یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی ہے؟ اس لیے کہ انسان کو اگر کج پیچ میں نہ ڈالا جائے، بھول بھلیاں میں نہ ڈالا جائے، فلسفوں میں مبتلا نہ کیا جائے، گرد و پیش میں مذہب کی غلط تعبیریں اس کا احاطہ نہ کیے ہوئے ہوں، مذہب کو، مذہبی افکار کو مسخ کر کے کاہنوں اور پادریوں کے سپرد نہ کر دیا جائے، تو جو سیدھی راہ انسان کے لیے ہے وہ بڑی سادہ سی ہے۔ اسی وجہ سے مذہب کی تعلیم کا جب قرآن خلاصہ بیان کرتا ہے تو دو لفظ کیا کہ ختم کر دیتا ہے، تم پروردگار کے بندے ہو، مجھ سے ایک دن ملنا ہے اچھے عمل کی بنیاد پر۔ تو یہ کتنی سادہ بات ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ صراط مستقیم جب تک انسان اس راہ پر قائم رہتا ہے اس وقت تک وہ سست رو اور آبلا پا ہو کر بھی رو بمنزل رہتا ہے، یعنی قدم سست ہو سکتے ہیں،
پاؤں میں چھالے پڑ سکتے ہیں لیکن منزل کھوٹی نہیں ہوتی، روح بمنزل رہتا ہے۔ اس وجہ سے دیر سویل منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے، جلدی پہنچ جائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ برعکس اس کے اگر وہ شرک کے کسی موڑ کی طرف مڑ جائے تو اصل منزل سے روح گرداں ہو جاتا ہے، اور پھر جتنے قدم بھی وہ آگے بڑھتا ہے اس کا سفر کسی ضلالم بعید ہی کی راہ میں ہوتا ہے۔ صراط مستقیم کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضلالم بعید، دور کی گمراہی۔ یہ اقتباس ابھی اپنے اندر بہت سے دوسرے پہلو بھی رکھتا ہے، اس کو ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔